تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اللهم أرنا الحق حقا فاتبعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه. نوسی و عقیدہ ہم پڑھ رہے تھے یعنی 89. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء زندہ لوگوں کی دعا میں، وصدقاتهم اور زندہ لوگوں کے صدقات میں، منفعت نفع ہے، للأموات مردوں کے لیے. مردوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں نفع ہے. تو اس عقیدے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ آدمی جو ہے اپنے مردے، اپنے میت کے پیچھے جو دعا کرتے ہیں، جو صدقات کرتے ہیں، یا جو بھی جو ہے نیک اعمال کرتے ہیں، یا ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا قرآن کا ختم کرواتے ہیں، یا جتنی بھی چیزیں ان کے پیچھے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. ایصال ثواب تو یہ تمام کے تمام اس مردوں تک پہنچے گا، اس مردوں تک جو ہے وہ پہنچے گا. تو یہ جو ہے یہ ثابت ہے حدیث اور قرآن سے، جو ہے یہ ثابت ہے. جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم میت نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کر لیے اپنے نیک عمل، بس وہی اس کا جو ہے ذخیرہ ہے. آگے پیچھے جو زندہ لوگ اس کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کو نہیں پہنچے گا. ان کی دلیل دو آیت ہے. ایک حدیث 2 آیت ہے. ایک آیت میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینت، کہ ہر انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرہونہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی کل نفس بما کسبت رہینت، ہر وہ نفس جو وہ عمل کرتا ہے، رہینت اسی کے ساتھ پھنسا ہوا ہوگا. اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے کرے وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس طرح دوسرے آیت میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کے لیے کوشش کرے. إِلَّا مَا سَعَى، مگر جو وہ کوشش کرے. یعنی انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر جس کے لیے وہ کوشش کرے وہی اس کو ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ہم ان دونوں آیتوں کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کل نفس بما رہینت سے مراد جو ہے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے یہ دونوں آیت جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ متعلق ہے. ان میں یہ تھا کہ ایصال ثواب جو تھا وہ نہیں پہنچتا مردوں کو، میتوں کو نہیں پہنچتا، اور امت محمدیہ میں جو ہے چونکہ اصل کیا ہوتا ہے آسانی کی گئی اسی وجہ سے یہ پہنچتا ہے. اس طرح دوسرا جو ہے یہاں پر یہ دونوں، یہ ایک تو یہ جواب ہو گیا. اس کے بہت سارے جوابات بنتے ہیں لیکن ہم 2 دے دیتے ہیں. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں آیت جو ہے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی اگر خود انسان ایمان نہ لائے تو پھر باقی اس کے کیا کر لیں، اس کے پیچھے جتنے بھی نیک لوگ جو ہے وہ کیا کر لیں، ایمان لائے، تب بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ہماری دلیل جو ہے بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر جنازہ پڑھانے والے 300 لوگ 100 لوگوں کے قریب جو ہے وہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ مردہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا، سفارش کرے گا. یہ اس سے ثابت ہو گیا نا کہ یہ دعا جو ہے تو یہ جو ہے اس کے حق میں وہ ہے. اس طرح ہماری دلیل میں آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تشریف لایا اور فرمایا یا رسول اللہ، میری امی جان جو ہے وہ وفات ہو گئی، اچانک وفات ہو گئی. اگر وہ زندہ ہوتا تو پھر ضرور نہ ضرور اپنے پیچھے کسی چیز کا وصیت کرتے کہ فلاں چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. تو آیا میں اس کے راہ میں جو ہے وہ کنواں کھدوا سکتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ پانی اس سے پیا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، کہ پانی جو ہے وہ کیا ہے، پانی جو ہے اس کے حق میں جو ہے آپ کو اس کا، کیونکہ یہ افضل صدقہ ہے. افضل صدقہ کیا ہے کہ اس کے لیے کنواں جو ہے کھدوا کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے وقف کیا جائے. تو جتنے لوگ بھی وہ پانی جو ہے وہ کیا کریں گے وہاں سے پی گے تو سارے اس کے کھاتے میں جو ہے یہ بات لکھی جائے.
تو ہم نے بھی اس سے 2 دلیل پیش کی اور انہوں نے بھی ہمیں 2 دلیل کی، لیکن ہم نے اس کا جواب دے دیا. یہ خلاصہ ہوگا. وفی دعاء الاحیاء وصدقاتهم منفعۃ للاموات، کہ کیا زندہ لوگوں کی دعا اور اس طرح ان کی صدقات یہ مردوں کے حق میں جو ہے یہ منفعت ہے. کیا ہے یہ منفعت؟ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے مردوں کی مثال جو ہے ڈوبنے والے فریاد کی طرح ہے، کہ وہ اس کا انتظار کا ہوتا ہے کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا بیٹا یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیچ دیا کرے، کچھ نہ کچھ بیچ دیا کرے. جس طرح فریاد رسی کے جو ہے وہ کنویں میں ڈوبنے، پانی میں ڈوبنے والے کا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اٹھا لے، تو اس طرح اس کا بھی وہ ہوتا ہے. تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہونی چاہیے، دعا جو ہے اس کے حق میں قابل قبول ہوگا. آگے جاتے ہیں عقیدہ نمبر 90. واللہ تعالی یستجیب الدعوات، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ یقضی الحاجات اور حاجات کو پورا کرتا ہے. یہ بھی آسان عقیدہ ہے. حدیث میں آتے ہیں، حدیث میں قرآن میں آتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں آپ کی دعا کو قبول قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو وہ کیا کرتے ہیں، تمہیں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہیں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں دعا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کے حاجات کو پورا کرے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے پر غصہ ہوتا ہے، اور مانگنے پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور بند جو ہے وہ مانگنے پر جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے. یہی تو خصلت ہے خالق اور مخلوق میں فرق، کہ خالق کی نہ مانگنے پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ غنی ذات ہے، سمیع ذات ہے، کرم ہے، قدرت والا ہے، وسعت والا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ مبسوط ہے، پلانے والا ہے. تو یہ باسط ہے نا، باسط ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. البتہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار جو ہے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دعا قبول تو ہوتی ہے، کبھی کبھار جو ہے وقتی طور پر دعا قبول نہیں ہوتا. تو 3 طرح کی صورتیں ہوتی ہے. کبھی کبھار جو ہے وقتی طور پر فوراً دعا قبول ہو جاتا ہے، اور کبھی تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ دعا جو ہے آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، ذخیرہ بن جاتی ہے. تو یہ سے معلوم ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتا. ہاں البتہ جو ہے کسی مصلحت کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بعد میں قبول کر لیتا ہے، یا کسی مصلحت کے بنا پر دنیا میں بالکل قبول ہی نہیں کرتے، وہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ، لیکن کبھی ضائع نہیں ہوتا. ہاں البتہ جب وہ کیا کرنا ہے، اس کا کھانا پینا پہنا یہ سب جو ہے وہ حلال کمائی کا ہو. حلال کے حرام کمائی والوں کا دعا قبول نہیں ہوتا، اور اس طرح صلہ رحمی قطع کرنے والی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آیا کافر کی دعا قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ جمہور ہمارے یعنی جمہور کے نزدیک جو ہے، جمہور کے نزدیک کافر کی دعا قبول نہیں ہوتا. اب جو ہے کیونکہ قرآن میں آتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی میں. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حدیث میں ایک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتا اگرچہ وہ کافر کیوں نہ. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی دعا بھی قابل قبول ہوتا ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر کافر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، اصطلاحی کافر مراد نہیں، بلکہ وہ ناشکرا آدمی جو ہوتے ہیں نا، مسلمان بھی ناشکرا ہوتے ہیں، اس سے وہ مراد ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ابلیس بھی تو کافر تھا، اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دو. جب اس کو جو ہے وہ دھتکارا گیا، اس کو مردود قرار دیا گیا، مردودہ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دو یہ قیامت کے دن تک. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کافر کی دعا؟ ہم کہتے ہیں کہ دعا وہ دعا مکمل طور پر قبول ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں قابل قبول ہو. یہاں پر جو ہے، یہاں پر ابلیس شیطان کی دعا جو ہے وہ صرف دنیا میں قبول ہے لیکن آخرت میں قبول نہیں ہوئی ہے. تو اس وجہ سے معلوم ہو گیا کہ کافر کی دعا جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا.
आगे चलते हैं, अकीदा नंबर 91, ये भी आसान है। वयमलिकु कुल्ल शैइन, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का मालिक है। वला यमलिकुहु शैउन, और कोई भी शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला का मालिक नहीं है। वला गिना अनिल्लाहि तआला तरफत ऐन, पलक झपकने के बराबर भी, तरफत ऐन, पलक झपकने के बराबर भी कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला से गनी नहीं हो सकता, मुस्तगनी बेपरवाह नहीं हो सकता। वमन इस्तगना अनिल्लाहि तआला अनिल्लाहि तआला तरफत ऐन, और जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से कहे कि एक लम्हे के बराबर, किस चीज के बराबर, लम्हे के बराबर, पलक झपकने के बराबर भी जो है वो बेनियाज हो गए। फकद कफरा, बस तहकीक उसने कुफर किया। वसार मिन अहलिल हीन, और वो हलाकत वाले लोगों में से हो गया। इस अकीदे में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक बार फिर अल्लाह तबारक तआला का पूरी उनकी इल्म वसअत का, उनकी शान का तज़किरा फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक तआला पूरी इंसान का, दुनिया का सब कुछ जो है उन्हीं के ममलूक में से है। कोई भी शख्स जो है एक सेकंड के लिए भी अल्लाह तबारक तआला से बेनियाज नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं थोड़ी देर के लिए, नाउज़ बिल्लाह अल-इयाज़ बिल्लाह, कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है अल्लाह तबारक तआला का मोहताज नहीं हूँ, एक सेकंड के लिए, तो फिर वो फौरन काफिर हो गया। उसको चाहिए कि फौरन दोबारा क्या कर ले, दोबारा जो है वो क्या कर ले, कलमा तौहीद जो है वो पढ़ ले। क्यों? क्योंकि जो है जो शख्स जो है अल्लाह तबारक तआला का से जरा बराबर भी जो है वो बेनियाज हो गया, गोया कि उन्होंने मालिकियत, अल्लाह तबारक तआला के मालिक होने का इनकार किया, मालिक होने का इनकार। और मालिक होना जो है ये एक सिफत है, और सिफत से इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। तो इससे भी यही मालूम होता है, इस अकीदे, मुख्तसर सी अकीदा था, इस अकीदे में भी ये मालूम हो गया कि हो अल्लाह तबारक तआला से न उम्मीद होना, बेनियाज होना, बेपरवाह होना, खुद को आला अल्लामा फहामा समझा, और अल्लाह तबारक तआला का खुद को, अल्लाह तबारक तआला का मोहताज खुद को ना माना, ये सब कुफर है। अगर कोई भी जरा थोड़ी देर के लिए या ज्यादा मुद्दत के लिए कोई भी ऐसा बेनियाज हो गया, तो वो जो है काफिर हो गए। उसको चाहिए कि दोबारा जो है वो क्या कर ले, कलमा पढ़ ले। अकीदा नंबर 92, 91 तो हमने पढ़ लिया ना। एक अकीदा नंबर 92, 92 अकीदा, वल्लाहु यग़ज़बु व यरज़ा, अल्लाह तबारक तआला भी गजब होता है, गुस्सा होता है, व यरज़ा, और राजी होता है, ला कि अहद मिनल वरा, लेकिन मखलूक में से किसी की तरह जो है वो गजब और राजी नहीं होता। ये अल्लाह तबारक तआला के लिए यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला के लिए जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ यानी यहाँ पर सिफात जो है, दो तरह की सिफत जो है यहाँ पर वाजिह किया है। एक है गजब और एक है राजी। जिस तरह एक इंसान जो है वो राजी होता है, गुस्सा होता है, गजबनाक होता है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला भी गुस्सा होता है और गजबनाक होता है। लेकिन जो है इससे ये नहीं होनी चाहिए कि वो आप तशबीह दे दे। यहाँ पर असल में जो है दो फिरकों पर रद्द करना मकसद। एक है फिरका मुअत्तला, वो तो बिल्कुल सिफात का इनकार करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह तबारक तआला ना कभी गुस्सा होता है ना कभी नाराज होता है। और इस तरह दूसरा फिरका मुशब्बहा है, वो कहते हैं कि जिस तरह हम मखलूक आपस में एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो इसी तरह जो है अल्लाह तबारक तआला भी एक दूसरे पर, अल्लाह तबारक तआला भी राजी होते हैं और गजब होता है, गुस्सा करता है, क्या होता है, बर्तन वगैरह तोड़ लेते हैं मर्दों की तरह। तो हम यहाँ पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला की सिफात तो है, वो भी गुस्सा होते हैं, राजी होते हैं, लेकिन हमारी मखलूक की सिफात की तरह नहीं है। जिस तरह हम खुशी में जो है चीज़ों को तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं वगैरह, इस तरह खुशी में जो है हम, राजी होने में जो है मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, या क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं वगैरह, हदिया वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह अल्लाह तबारक तआला नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जो है इसी तरह नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जो है वो क्या है, इसी तरह नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला अपनी शान के मुताबिक गुस्से भी होते हैं और गजब भी होते हैं। क्या होते हैं, गुस्से भी होते हैं और गजब भी होते हैं, और वो हमें मालूम नहीं है। अगरचे बास लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की रजा से मुराद जो है एहसान का इरादा करना, और गजब से मुराद जो है इंतकाम का इरादा करना, लेकिन ये तावील जो है वो पसंद नहीं है।
کیونکہ جو ہے کافروں پر کتنا غصہ ہے لیکن پھر بھی انتقام نہیں لیتے، بلکہ ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کما یلیق بشانی، کما یلیق بشانی، اللہ تبارک تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون، اس طرح حدیث میں اس طرح آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ ہاں یہ لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اس طرح من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غضب کیا. تو یہ جو ہے غضب اور رضا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا کرنا، حب، بغض وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہے، لیکن جو ہے ہم بالکل صفات کا تو انکار بھی نہیں کرتے اور نہ جو ہے مخلوق کے مشابہ کی طرح قرار دیتے ہیں، ہم مخلوق کی مشابہ کی طرح قرار دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کما یلیق بشانہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ کیا ہے، متصف ہے. عقیدہ نمبر 93 پر جاتے ہیں. یہ جو کہ آسان عقائد ہے، تو اسی وجہ سے ہم زیادہ پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ اس کوشش نہیں انشاءاللہ کل ختم ہو بھی جائے گا یہ عقیدہ تحویہ، اور پھر ایک دن جو ہے ہم وہ دوسرا کتاب جو ہے المحند جو ہے اس میں کچھ سوالات رہ گئے نا وہ بھی پڑھ لیں گے. پھر انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر منڈے سے جو ہے وہ شرح العقائد جو ہے وہ شروع کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ کیا انتظامیہ کا کیا فیصلہ ہے کہ اگلے اس میں صرف شرح العقائد دینا پڑے گا یا صرف عقیدہ تحویہ بھی ساتھ میں دینا پڑے گا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. بہرحال عقیدہ نمبر 93 وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام سے. وَلَا نُفَرِّطُ، ہم افراد سے کام نہیں لکھتا فی حب احد منہم، صحابہ کرام میں سے کسی کی محبت میں بھی. وَلَا نَتَبَرَّأَ، اور نہ ہم جو ہے براءت کا اعلان کرتے من احد منہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، اور ہم نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جو اس شخص کے ساتھ جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھے. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُم، اور ہم بغض رکھتے اس شخص کے ساتھ بھی جو ان کا يذكرهم، جو ان کا صحابہ کرام کا ذکر کرے خیر کے علاوہ کے ساتھ، یعنی برائی کے ساتھ. وَلَا نَذْكُرُهُم إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں مگر خیر کے ساتھ. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ دین اور ایمان کا تقاضا ہے. وَإِحْسَانٌ وَبُعْضُهُمْ كُفْرٌ، وَإِحْسَانٌ دین وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، یہ دین، ایمان اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر، نفاق اور طغیان ہے. یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں یہ عقیدہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے اعتبار سے. یہ اصل میں یہ جو ہے یہ شیعہ اور روافض پر رد کرتا ہے. یہ شیعہ اور روافض جو آج کل جو شیعہ لوگ ہیں نا اور روافض جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ اصل میں عبداللہ ابن سبا، یہ ایک کو رافضی تھا، یہ رافضی تھا، اس کا جو ہے اس کا ہی یہ کارنامہ ہے کہ اس کا جو ہے اس نے کچھ عقائد کو جو ہے رد و بدل اس میں کر لیا، ایک جو ہے خباثت پلا دی. اسی کے نتیجے میں یہ شیعہ آج کل کی شیعہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بنیاد جو ہے وہ آیا ہے ان کا. تو اس کا جو ہے وہ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو لا کر جو ہے صحابہ کرام کی محفوظ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ، اور شیعہ اور روافض پر رد کیا ہے کہ وہ یہ شیعہ اور روافض جو ہے وہ کس سے کام لیتے ہیں، یہ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں. افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں کسی طرح، ان میں جو ہے وہ الامان والحفیظ والعیاذ باللہ من ذالک، یہ لوگ شیعہ اور روافض جو ہے وہ بعض صحابہ کرام کو اتنا زیادہ درجہ دے دیتے ہیں حتیٰ کہ نبی کی درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے، افراط کرتے ہیں محبت. اور بعض صحابہ کرام کو جن کے بارے میں جنت کا وعدہ بشارت دی گئی ہے ان کو اتنا ان کی منزل سے نیچے گرا لیتے ہیں کہ اس پر کفر کا فتویٰ الامان والحفیظ لگا لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، یہ ہے افراط اور تفریط. افراط کیسے کہتے ہیں، کسی کو اس کے درجے سے نیچے اتارنا. تفریط کہتے ہیں کسی کو اس کے حد، اس کے درجے سے اوپر لے جانا. اور افراط اور تفریط دونوں جو ہے وہ کیا ہے، احادیث اور آیات کے روح سے جو ہے حرام ہے.
قرآن میں لا تغلو فی دینکم، اپنی دین میں غلو نہ کرو، افراط اور تفریط جو ہے وہ نہ کیا کرے. جس طرح یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل نبی ہونے سے انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے نبی اس کا بیٹا اللہ تبارک. یہ افراط اور تفریط کے ایک نہیں. تیسرا شیعہ لوگ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنے زیادہ اندھے ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ باقی تمام صرف 3 صحابہ کرام کو، عبداللہ ابن زبیر، علی رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی ہے ابھی نام مستحضر نہیں ہے، ان تینوں کے علاوہ سب صحابہ کرام کو مرتد کہتے ہیں، الامان والحفیظ والعیاض. تو کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے افراط اور تفرید ہے. تو کیا کرنا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کے منن ہے. من اقتدیتم اہتدیتم، کہ جو شخص اس کا اقتداء کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا. کیا ہوگا؟ ہدایت پر ہوگا. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے میرے بعد میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کرام کو کیا کرو، برا بلا جو ہے وہ نہ کہا کرو، کیونکہ اگر وہ ایک کھجور کو صدقہ کرے اور آپ لوگ جو ہے پورے احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو اس کا ایک کھجور جو ہے وہ آپ لوگوں کے صدقے سے زیادہ ہوگا، ایک صدقے سے جو ہے وہ کیا ہوگا، زیادہ ہوگا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب محمد کو گالیاں نہ دو، ان کی نبی کے ساتھ ایک گھڑی کا ہونا وہ تمہارے 40 سال کے نیک عمل سے بہتر ہے، نیک عمل سے بہتر ہے. تو دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو تمام لوگوں کے دلوں میں بہتر پایا تو اس کو اپنے لیے محبوب چن لیا، پھر جو ہے اور اس کو رسول بنا دیا. پھر لوگوں کے دلوں میں پھر دوبارہ نظر ڈالا اور صحابہ کراموں کے دلوں کو کیا کر دیا، چن لیا. اسی وجہ سے صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر دیا، ان کو صحابی ساتھ قرار دیا. اسی وجہ صحابہ کرام پر تان اور تشریح، ان کو برا بلا کہنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض لازم آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتراض جو ہے وہ لازم آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختاری لی اصحابا و انصارا و اصحارا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے میرے انصار کو، میرے سسرال کو چن لیا ہے. تو ان پر اعتراض کرنا گویا کہ تم اللہ پر اعتراض کرتے، اور بلا اللہ پر جو اعتراض کرتے اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے، احمق کون ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ولا ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ ولا نحب فی حب احد منهم، ہم ان میں سے کسی بھی صحابی کی محبت میں اتنا زیادہ آگے نہیں جاتے کہ ہم کسی اور صحابی کو کافر قرار دیں. ولا نتبرأ من احد منهم، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مرتد ہوئی ہے الامان الحافظ، کہ ہم اسے برات کا اعلان کریں، نہیں. ونبغض من يبغضهم بغیر الخیر یذکرهم، اور جو شخص اس کے ساتھ بغض کرے، جو شخص بھی صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ ہماری ایمان کا معیار جو ہے وہ کیا ہے، نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. تو جو شخص ان سے بغض رکھتے ہیں تو ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں. تو بس ان کا محبت یہ دین ہے، ایمان اور احسان، اور ان کا بغض رکھنا یہ کفر، نفاق اور طغیان کا کیا ہے، یہ مسئلہ ہے. آگے جاتے ہیں. عقیدہ نمبر 94 ونثبت الخلافت بعد، یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے. ونثبت الخلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ثابت ہے. اچھا ونثبت، ہم ثابت مانتے ہیں خلافت کو اولا لابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، پہلا
تفضیلا لہو کیونکہ ان کو فضیلت و تقدیما علی جمیع الامتی کیونکہ وہ جو ہے مقدم ہے تمام امت پر. ثم لعمر ابن الخطاب پھر دوبارہ جو ہے ہم عمر ابن خطاب کے لیے. ثم لعثمان ابن عفان پھر عثمان ابن عفان کے. ثم لعلی پھر علی کے. وهم الخلفاء الراشدین والائمۃ المہتدین اور یہ خلفاء راشدین ہے اور ہدایت یافتہ جو ہے وہ کیا ہے ہدایت یافتہ کیا ہے ائمہ ہے. یہاں پر خلافت کی بات آ رہی ہے. خلافت سے جو ہے کیا مراد ہے خلافت. یہاں پر خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے جو ہے کسی کو جنشین بنایا جائے تاکہ اس کے زیر نگرانی میں جہاد کا فریضہ ادا ہو سکے, اسلام کے ارکان جو ہے وہ ادا ہو سکے, اس طرح جو ہے حج کا کیا وہ ادا ہو سکے. اب خلافت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کس کو ہے, اس میں بھی روافض جو ہے وہ کیا کرتے ہیں چون چار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دی ہے, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا ہے اس کو زبردستی چھین لیا ہے. تو ہم اس کے الزامی جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگوں بقول آپ کے کہ حضرت علی رضی اتنا کمزور ہو گئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے زبردستی جو ہے خلافت چھین لیا. ایسا تو نہیں ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ لوگ خود کہتے ہیں. ہم جو ہے خلافت جو ہے وہ 4 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے اور اسی 4 طریقوں کے مطابق جو ہے خلفائے راشدین کو خلافت ملا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا سب سے پہلا جو ہے وہ کیا کر لے لوگوں کی انتخاب سے جیسے آج کل ووٹ ہوتے ہیں اسی کے انتخاب سے جو ہے وہ کیا ملا ہو خلافت جو ہے وہ مل جائے نا لوگوں کے یعنی قوم کے بڑے بڑے لوگ جو ہے جیسے علماء کرام رؤساء کیا کریں جگیردار وغیرہ خلیفہ کو تسلیم کر لیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ علماء یعنی لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ یا لوگوں کی مشورے کے ساتھ خلیفہ بنے گئے تھے یا نہیں. تو بعض علماء کے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں نہیں, بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے. کیا ہے نص سے ثابت ہے کیونکہ حضرت ابو بکر سے کیونکہ ایک اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے کچھ صدقہ وغیرہ مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دن بعد آ جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہو میں آ جاؤں اور آپ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ ہو تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مانگے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مانگی تو اس سے معلوم ہو گیا. اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے وہ مرض الوفات میں تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جنشین بنایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنہران. ان میں سے جو ہے ابی ابن کعب جو ہے وہ بہت بڑے صحابی تھے. تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا تھے اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں جو ہے ان سے ثابت ہے. لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, اگرچہ اشارہ مخفی ہے لیکن بہرحال لوگوں کے مشوروں سے جو ہے وہ کیا ہو گیا ثابت ہو گیا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو وفات پا ہو خلیفہ وفات رہا وہ وصیت کرے کہ میرے بعد فلاں ہوگا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس طریقے سے ہوا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات ہو رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, انہوں نے صراحتاً یہ لکھ دیا تھا, وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے. پھر جو ہے حضرت عثمان پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنایا جائے. وہ لوگ جو ہے انتخاب کرے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسی کمیٹی کے مطابق جو ہے تیسرے طریقے کے مطابق ان کو خلافت ملی تھی. جیسے کہ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات پا رہے تھے تو انہوں نے 6 لوگوں کا کمیٹی بنایا تھا. سعد ابن ابی وقاص کا, زبیر ابن العوام کا, عثمان رضی اللہ عنہ کا, علی رضی اللہ عنہ کا, ابو عبید ابن جراح کا, ایک اور صحابی تھا. 6 لوگوں کا کمیٹی بنایا تھا. تو انہوں نے جو ہے ان 6 لوگوں کا کمیٹی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات ہو گئے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے منتخب کیا. پھر آخر میں جو ہے وہ کیا کر لیا, عوام کے ووٹ کے ساتھ
पूरे आवाम के इंतखाब जो है वो कले और हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हीं के खिलाफत है। तो इसी वजह से शिया की बात ये गलत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का पहला नंबर है, हालांकि हम कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का चौथा नंबर है। तो इसी वजह से मैंने बता दिया कि इसी तरीके से जो है इंतखाब हो गया था, उन लोगों का अकीदा जो है वो क्या है, गलत है। तो देखो ونسبة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على الجميع، क्योंकि उनको फजीलत हासिल है। सानी इसनैनी का जिक्र है और कुरान में दो में से एक, तो इनमें दो कौन था? अबू बकर सिद्दीक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان عثمان بن عفان ثم علي وهم الخلفاء الراشدين وأئمة المهتدين. اور یہ ہدایت یافتہ سب کے سب جو خلفائے راشدین تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 سال کے کیا ہوتے ہیں خلیفہ ہوں گے، پھر اس کے بعد بشاہت کا زمانہ شروع ہوگا۔ تو پھر خلفائے راشدین جو ہے وہ 30 سال کے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال گزارے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال گزارے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 11 سال گزارے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 سال گزارے۔ پھر مہینوں کا جب حساب کیا جائے تو پھر 6 مہینے 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس کو شمار کیا جائے، ان کا بھی 6 مہینے کا خلافت ہے، پھر ان کے بعد جو ہے ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا، تو پھر یہ فکس جو ہے وہ 30 سال آتے، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، بادشاہت کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آگے جاتے ہیں عقیدہ نمبر 95، یہ بہت آسان سا عقیدہ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ ہو یہاں پر خلفائے راشدین کے علاوہ، یہاں پر پہلے تو ہم نے خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کی، خلفائے راشدین کے علاوہ اور بھی 6 صحابہ کرام ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے کس چیز کا بشارت دی تھی؟ جنت کی بشارت۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جنت کی بشارت دی تھی، لیکن جن کو ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کو بشارت، وہ عشرہ مبشرہ ہے، ان میں سے 10 جو ہے وہ تو خلفائے راشدین تھے، اور ان کے علاوہ جو 6 ہے، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابی وقاص، سعید یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو وہ کیا تھا، بہنوئی جو تھا وہ تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہرہ، وعبد الرحمن بن عوف، عبید بن جراح، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جس کو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کہی تھی، وہ دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ لوگ تو معلوم ہے صدیق کہلاتے ہیں، عمر ابن اس کو فاروق کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حق اور باطل میں مٹنے والا ہے، عثمان کو غنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہے کیا ہے مالدار صحابی تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہا جاتا ہے، علم باب العلم کہا جاتا ہے، یعنی علم کا دروازہ، علم کا دروازہ۔ طلحہ ابن عبید اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، کہ آپ پر جو ہے، یعنی غزوہ بدر میں جب وہ تیر پھینک رہے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، لوگوں کی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچانا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیر انداز تھے، بہت تیز تیر انداز تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فرمایا کہ طلحہ تو تیر پھینکا کر، تو تیر جو ہے وہ پھینک لے، فدا کا ابی و امی، آپ پر جو ہے میرا کیا ہے، میرے ماں باپ جو ہے آپ کیا ہو، فدا ہو، میرے ماں باپ جو ہے وہ کیا ہے آپ پر فدا ہو۔ تو دیکھو طلحہ، اور پھر جب طلحہ رضی اللہ عنہ تیر پھینکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھان کر دیتے تھے کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور زبیر ابن العوام جو ہے یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ابن العوام ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی جو ہے یہ ڈٹی چھپی بات نہیں ہے، مشکات میں آپ لوگ یہ واقعہ پڑھ لیں گے کہ اس نے جو ہے کسی ایک آدمی تھا، وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بوڑھا آدمی تھا، وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر جو ہے ان کو کیا کر دیا تھا، ان کو 3 جو ہے بد دعائی دی تھے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے یہ مستجاب الدعوات میں سے تھے، یعنی جب بھی وہ دعا کرتے تھے تو یہ قبول ہوتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی وہ 3 بد دعائیں جو ہے وہ اس مرد کے حق میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قبول کیا تھا۔ وہ اتنا
ज़िल्लत से मरा था, आप लोग पढ़ लेंगे। और तो ये साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ये मुस्तजाबुद दावत थे। सईद इब्न सईद, ये सईद जो है ये आप लोगों का वाक़या, इसका वाक़या तो मशहूर है कि बिहनोई था। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बिहनोई थे, उन्होंने चुपके से ईमान लाया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इन लोगों की सआदत की वजह से ईमान लाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये भी बहुत बड़ा क्या था, बहुत मालदार आदमी था अब्दुर्रहमान बिन औफ। अच्छा, ये एक बात ज़हन में आई। ये पिछले कुछ दिनों में मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, फिर मैंने छानबीन कर देखा था तारीख में कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो दाइया होती है ना, जो डिलीवरी कराते हैं या जो लोग कहते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने की डिलीवरी किसने कराई थी। तो फिर मैंने देखा था, तो उसमें जो है ये बात लिखी थी, शिफा नाम था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो रहा था, तो उनमें जो है वो ये खिदमत जो है सर अंजाम दी थी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ये उन्हीं का बेटा है शिफा। शिफा का बेटा हजरत शिफा रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैद इब्न जर्राह। ये अमीन सहाबी है, ये क्या है, अमीन सहाबी है। इसके बहुत ज़्यादा, ये जब इसकी वाक़यात पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से पहुंचा। उसमें बुखारी में किताबुल मगाज़ी में जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपका जितनी मर्तबा आप उन लोगों के वाक़यात पढ़ ले किताबुल मगाज़ी, आपके आंखों से जो है आंसू जो है वो क्या होंगे, वो होंगे। तो अबू उबैद इब्न जर्राह जो है वो अमीन सहाबी है, अमानतदार सहाबी है। इस उम्मत का अमीन, उनको अमीन का लक़ब दे दिया गया था। तो अबू उबैद इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो गवर्नर भी थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, लेकिन इतनी ज़्यादा आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारी थी कि वो आते हैं, हदीस में आता है, हदीस में नहीं वाक़यात में आते हैं कि अबू उबैद इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वो वहाँ पर चले गए थे, शाम में वो गवर्नर था, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पर चले गए थे। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैद बिन जर्राह को फरमाया कि आप मुझे अपने घर अपने अपने साथ घर नहीं ले जाओगे। तो उसने कोशिश की कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे साथ घर ना चले जाए, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया, आखिरकार उसको घर लेकर चले गए। जब लेकर गए तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देखा कि उनके घर में कुछ भी नहीं था, हालांकि वो गवर्नर था। गवर्नर था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है एक कोने में जो है एक बर्तन पड़ा हुआ था, और एक में खजूर की छाल से बनी हुई थी जो है वो एक क्या था, उसकी दीवार पर लटका हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी इस हालत को देखकर, उस हालत को देखकर जो है वो इतना ज्यादा रोए थे कि इसी वजह से वो नहीं चाहता है कि मेरे, और ये भी शहीद भी कहलाते हैं क्योंकि ये वबा अमराज, जिस तरह आजकल ये कोरोना वगैरह जो है वबा अमराज है, तो उस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी ये वबा अमराज पे थे। अबू उबैद इब्न जर्राह जो है वो शहीद हो गए थे। और उनके बारे में ये भी आता है कि ये जर्राह जो है ये मुसलमान नहीं होता, उनका बाप जो है जर्राह मुसलमान नहीं हुआ है। ये वाहिद सहाबी है जिसने अपने बाप को जो है वो क्या किया था, कत्ल किया था। कि बार बार जंग में जो है ये अबू उबैद इब्न जर्राह मुसलमानों की तरफ लड़ रहे थे, और जर्राह जो है वो उनका बाप वो कुफारों की तरफ लड़ रहे थे। तो वो बार बार अपने बाप के सामने आता था, लेकिन वो बाप को कत्ल करना आसान नहीं होता ना। तो उसने जो है वो क्या कर दिया, बार बार उससे आखिर कर जो है वो अब उसने अपने बाप को जो है वो क्या कर दिया, अपने बाप को जो है वो कत्ल कर डाला, जहन्नम रसीद किया। तो ये अबू उबैद इब्न जर्राह जो है ये बहुत आजिज़ी वाले सहाबी हैं तो ये वो आशरा मुबशरात जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या थी, इसका जो है एक गोना गो एक फजीलत साबित है दूसरे सहाबा कराम पर। किसी वजह से उसके बारे में ख़ास अकीदे को जो है वो जिक्र किया, क्योंकि बाद लोग जो है उनकी फजीलत से इनकार करते हैं। जैसे शिया जो है बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना दुश्मन समझते हैं, इसी वजह से इनको ख़ास तौर पर जो है आशरा मुबशरा को जिक्र किया। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इत्तेफाक करते हैं, टाइम भी पूरा है। कोई सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।